پیچ آیا ہوگا جس میں طالبان کو آپ نے حکومت آئی اور آپ نے اس کو ریکگنائز کیا اور اس کی شاید شرم رکھی انہوں نے جتنی دیر رہے، پھر اس کے بعد پھر اسی طاقت کو جس طاقت کو پہلے وہ اتنا پسند نہیں تھا. اصل پہ میرے خیال میں جو طاقت وہاں پہ آ کے جس نے رشیا کو وہاں سے نکالا کوشش کی اور پاکستان نے اپنا کندھا پیش کر دیا بغیر سوچے سمجھے، اور پھر اس کے بعد جب اس طاقت کا دوبارہ وہاں پہ آیا تو میرے خیال میں شاید وہ طالبان یا کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ میرے خیال میں ابھی ورجن کنٹری تھی یہ افغانستان، کچھ آپ اس میں سے نکال نہیں پائے تھے، وہاں پہ کبھی امن رہا ہی نہیں. میں کوئی اتنا اپٹیمسٹک نہیں ہوں اور مجھے کوئی اتنی اس پہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی آپ کا امن ہو جائے گا ان کے ساتھ. امن تو ان کے ساتھ ہوتا ہے نا جو اپنی سوچ رکھتے ہوں. آپ کہہ رہے ہیں ان کی سوچ ہی نہیں ہے، انفلوئنس ہمیشہ سے رہا کرتے ہیں کہ ابھی اس وقت وہاں پہ نیٹو کے نام پہ ایک کثیر تعداد میں فوج بیٹھی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں آپ کا جو ازلی اور ابدی دشمن ہے جس کو ہندوستان ہے، جو ایسٹرن بارڈرز جو آپ کے اگریشن ہوتی ہے، تو آپ ذرا غور کیجئے گا وہاں سے پریشر پڑتا ہے پھر ادھر سے پریشر پڑتا ہے. اب وہاں پہ ان کی انفلوئنس دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا اس لیے جا رہا ہے کہ ان کی وہاں پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو گئی ہے. تو دو بارڈرز پہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، ایک ویسٹرن بھی اور ایسٹرن بھی. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی کہ خداوند کریم نے آپ کی مدد کی انٹرسٹ اس میں کوئی شک نہیں. دنیا کا کوئی ملک کسی ملک کی مدد نہیں کرتا جب تک اس کا اپنا کوئی اس میں دلچسپی. ٹھیک ہے، آپ نے ایک تو کہا کہ جی ایک ان کی اپنی سوچ نہیں ہے کیونکہ ہمیشہ سے انفلوئنس رہا ہے بیرونی طاقتوں کا، آپ زیادہ آپٹیمسٹک نہیں ہے. وہ کلیشے میں شاید زیادہ نظر آتا ہے کہ جی مذہب ایک، اسلامی برادرانہ تعلقات، ثقافت ایک، تمدن ایک، وہ کلیشے ہے. رائٹ، آئی ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک. چھوٹا سا آپ نے مذہب کی بات کی نا کہ وہ برادر ملک یہ وہ کلیشے بن گیا نا جس کی بات ہمیشہ کی جاتی ہے. مجھے بتا دیجئے کہ آج پہلی دفعہ میں نے پچھلے تھوڑا سا پہلے ترکی کے صدر کے منہ سے کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کوئی بات سنی ہے، ورنہ آج تک میں نے تو کبھی نہیں سنی. یہاں پہ کوئی جناب آپ مذہب کی بات کریں تو پھر اسلامی ممالک کی جو آرگنائزیشن ہے آپ کی OIC، وہ دیکھ لیں کتنی ایفیکٹو آپ کو نظر آتی ہے. ماشاءاللہ کچھ نہیں کر رہے، ایسا کچھ نہیں. رائٹ، ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو جو انٹرسٹنگ نکات شیخ صاحب نے یہاں پر ریز کیے ہیں، دیگر مہمانوں کی طرف بھی جائیں گے، ان سے بھی ان کی رائے جانیں گے اسی ٹاپک کے حوالے سے. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک، اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک پروگرام، ایک بار پھر سے خوش آمدید. پاک افغان تعلقات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور جو ریسنٹ انسیڈنٹس کے بعد جس انداز میں احتجاج بھی کیا گیا، بارڈر کو بند بھی کیا گیا، 2 روز کے لیے اب کھولا گیا ہے، پرماننٹ سولوشنز کا ذکر ہم کرنا چاہ رہے تھے. جنرل صاحب آپ کی نظر میں یہ تعلقات، اور پھر شیخ صاحب نے بھی جو باتیں کی تھیں کہ جی کہاں اچھے تعلقات تو کبھی رہے ہی نہیں، ہی از ناٹ ویری آپٹیمسٹک، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو آگے بڑھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس خطے میں جو ایک بڑی پولیٹیکل چینج آئی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ امریکہ جو کہ پہلے ہی کچھ ہم سے متنفر تھا، اس نے تقریباً مکمل متنفر ہونے کا انڈیا دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس نے ہندوستان کے ساتھ اپنی یونٹی بھی قائم کر لی. ہندوستان ہمارا ازلی دشمن ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ ادھر ایسٹ میں بھی ہے، ابھی وہ ویسٹ میں بھی چلا گیا. جہاں تک افغان حکومت کا تعلق ہے، وہ چونکہ چلانے والے امریکی ہیں، ان کی انٹیلیجنس کے سارا فراہم کرنے والے ہندوستانی ہیں، تو ان کو کوئی دوش نہیں دیا جا سکتا. حالات وہاں کے ایسے ہیں کہ 40 سے 50% علاقہ جو ہے وہ حکومت کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. تو جو کچھ وہاں سے ہوتا ہے وہ تو ہونا ہے جب تک یہ حالات ہیں. اور دیکھیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں کس کا انٹرسٹ ہے کہ وہاں پر امن ہو، اور کس کا انٹرسٹ ہے کہ وہاں امن نہ ہو. پاکستان کا انٹرسٹ ہے کہ وہاں پر امن ہو کیونکہ ہمارا پڑوسی ملک ہے اور ہمارا اپنا امن اس کے ساتھ نتھی ہے. افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ ضرور وہاں امن چاہتے ہوں گے کیونکہ وہ تو بھگت رہے ہیں ہر چیز کو. امریکہ وہاں امن کیوں چاہے گا؟ جو ہی امن ہوگا تو سب سے پہلا جو مطالبہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیے. وہ وہاں سے کیوں جائیں گے؟ انہوں نے چین پہ نظر رکھنی ہے، انہوں نے سینٹرل ایشین کنٹریز پہ نظر رکھنی ہے، انہوں نے ایران کے پر نظر رکھنی ہے، انہوں نے پاکستان کے جو اثاثے ہیں ان پہ نظر رکھنی ہے.
تو یہ جب تک وہ بڑی طاقت وہاں موجود ہے، جیسے شیخ صاحب نے بھی انڈیکیٹ کیا، یہ عدم توازن رہے گا، یا آپ یوں سمجھیں کہ افراتفری کا ماحول رہے گا. اور یہ ایسے نہیں ہے کہ ان کی خواہش کے بغیر ہے. جو کچھ وہاں سے ہو رہا ہے دو طریقے سے ہو سکتا ہے. اس میں بھارت بھی انوالڈ، اس میں امریکہ بھی انوالڈ، یہ تمام قطعاً مجھے کوئی شک نہیں ہے. اور جو کچھ وہاں سے ہو رہا ہے دو طریقے سے ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ جو علاقہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے اور وہاں پہ پاکستانی طالبان وہاں پر براجمان ہو گئے ہیں، وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اور ان کے ایما پر بھی یہ کام ہو سکتا ہے. تو دونوں طریقے جو ہے نا وہ چل رہے ہیں. تو میرا خیال کہ اب جو سٹینڈ لیا پاکستان نے وہ مناسب ہے، جس میں صحیح جواب دینے کی بات کی. لیکن جب تک آپ ڈپلومیٹک لیول پر ان کے جو دھاگے کھینچ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ بات چیت نہیں کریں گے یا ان کے ساتھ کوئی معاہدے نہیں کریں گے، یہ معاملہ ایسے ہی چلتا ہے. ٹھیک ہے. اور کسی ایک انسیڈنٹ کے بعد نی جرک ریاکشن تو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن لانگ ٹرم سولوشن، لانگ ٹرم پالیسی جو ہے نا نقوی صاحب، وہ بھی نظر نہیں آتی ہے. جس طریقے سے بات کی کہ جی وہاں پہ امریکہ یا آپ کے ڈیفنس منسٹر نے کل کہا کہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھارت کے ایما پر ہو رہا ہے، تو کیا یہی وجہ ہے کہ یہ جب طاقتیں انڈیا اور امریکہ وہاں پر ہیں اسی لیے شاید جو کابل کا سٹانس ہے وہ زیادہ سنا جاتا ہے، پاکستان باوجود اس کے کہ کہہ دے کہ شواہد ہیں، ثبوت ہیں، ہماری سنوائی اس حد تک نہیں ہے جیسے کابل کا سٹانس سنا جا رہا ہے؟ دو تین باتیں ہیں. دیکھیے، ایک تو بین الاقوامی تعلقات یا بین الاقوامی سیاست وہ یہ سارے فیکٹرز کو نظر میں رکھتی ہے، اور جب ہم ایک اور کسی ریاست سے ہم اپنے ریلیشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان ساری باتوں کے باوجود کہ ان کے اوپر کس کا پریشر ہے، وہ کس کے اثر کے اندر ہیں، وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، وہ سب دیکھتے ہوئے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان سے کسی حد تک تناؤ سے دور ایک حد تک نارمل تعلقات قائم رکھیں. اچھا، یہ چیلنج ہے، یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ جو باتیں کی گئی ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دو طرح سے اس چیز کو ڈیل کر سکتے ہیں. ایک تو ہمیں فرمنس دکھانی چاہیے، سختی دکھانی چاہیے، کیونکہ ہم نے نرمی بہت دکھائی ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا ہے. تو سختی تو جائز ہے ہمارے لیے، ہمیں کرنی چاہیے، وقت آ گیا ہے، کیونکہ بہت دنوں سے وہ ہم نے نہیں کیا. تو ابھی جو آپ نے میجرز لیے آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہیں؟ جی، میں سمجھتا ہوں وہ درست ہیں. ہمیں یہ دکھانا ہوگا کہ ہم ہر چیز کو اس طرح سے بغیر کوئی ریاکشن کے ہم گو جائیں اور پی جائیں اور ان سے کوشش کرتے رہیں. ہمارے جیسے کہ آپ نے ذکر کیا تھا خود ہی کہ عسکری قیادت ہماری اے پی ایس کے حملے کے بعد اگلے روز وہاں پہنچ گئے فوراً. ہم کئی بار ایسا ہوا ہے کہ وہ فوراً وہاں جا کر انہوں نے ان سے باتیں کی کہ براہ راست جب بات ہوگی تو ممکن ہے کہ کوئی بہتری آئے گی، لیکن وہ نہیں ہوا. اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اس وقت جو پرابلمس ہیں، افغان کی حکومت ڈس فنکشنل حکومت ہے. یونٹی گورنمنٹ کہتے ہیں لیکن وہاں پہ کوئی اتحاد ہے نہیں. ان کے ہاں مختلف فیکشنز ہیں، اور بعض فیکشنز جو زیادہ طاقتور ہیں وہ بھارت کے زیر اثر ہیں. تو ہم وہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت ڈسفنکشنل. تو اب ہمیں یہ مد نظر رکھتے ہوئے سختی ہمیں کرنی چاہیے. لیکن اس کے آگے ہمیں کیا کرنا ہے، اگر ان کا ریاکشن کچھ حد تک نرم پڑتا ہے اور کچھ وہ اگر آمادہ ہوتے ہیں ہم سے رابطہ کرنے تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں. ہمیں یعنی انٹر اسٹیٹ ریلیشن میں کوئی آپ ایک پوزیشن لے کر نہیں کھڑے ہو سکتے. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، سر جس طریقے سے ابھی یہاں پہ بات ہو رہی ہے اور جس انداز میں ایک بلیم گیم بھی جاری ہے، وہ ہمیں قصوروار ٹھہراتے ہیں، ہم انہیں قصوروار ٹھہراتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس شواہد ہیں، ہم دے کر بھی آتے ہیں. تو یہ جو کشیدگی ہے اس میں لگ نہیں رہا کہ کوئی بھی ایک دوسرے کی بات سننے کو فی الحال تیار ہے. تو یو ول ہیو ٹو لک فار اے کامن گراؤنڈ. وٹ کوڈ دیٹ بی؟ وہ کیا ہو سکتا ہے دونوں ممالک کے لیے؟ دیکھیں، میرے خیال میں پاکستان نے کچھ عرصے سے ایسے اقدامات کیے ہیں جو پہلے کرنے چاہیے تھے، لیکن اگر کر لیے ہیں تو یہ بہتر ہوا ہے. دیکھیں، افغانستان کی حکومت نے بہت شور مچایا، احتجاج کیا، لیکن ہم نے بارڈر مینجمنٹ ایک حد تک کم از کم طور خم میں کر لی ہے. اور
ہم نے جو وہاں پہ گیٹ تھا تورخم کے اوپر گیٹ نہیں تھا پہلے، وہ گیٹ ہم نے لگا دیا اور بارڈر مینجمنٹ کر لیا، اور ہم اور بھی کر سکتے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے بلوچستان میں جو افغانستان کا بارڈر ہے وہاں پہ ایک کافی حد تک ہم نے ایک خندق وہاں پہ کھود لی ہے، ہم نے تھوڑی بہت فینسنگ بھی کر لی ہے۔ تو ہم نے اپنے طور پر افغانستان کی مخالفت کے باوجود اپنے بارڈر کو محفوظ بنانے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے بالآخر یہ فیصلہ کر لیا کہ بغیر ویزے کے کوئی بھی افغان پاکستان نہیں آئے گا۔ یہ فیصلہ بہت دیر سے ہوا، دیر آید درست آید۔ تو ہم نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جو کافی ہمارے لیے مفید ثابت ہو رہے ہیں۔ افغان حکومت جو ہے ظاہر ہے اس کے اوپر خوش نہیں ہے، اور وہ بار بار کہہ رہی ہے، کل بھی حامد کرزئی نے کہا کہ ہم ڈیورینڈ لائن کو نہیں مانتے، ساری افغان حکومت ڈیورینڈ لائن کو نہیں مانتی۔ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم جو بارڈر مینجمنٹ کر رہے ہیں وہ ان سے ڈیورینڈ لائن کو بطور انٹرنیشنل بارڈر منوانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کا خیال ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس کا فی الحال تو کوئی مستقل حل نہیں ہے، فی الحال تو یہ ہے کہ عارضی اقدامات ہو رہے ہیں۔ ہم نے عارضی طور پر بارڈر کو بند کیا، ہم نے جو ہے یہاں سے گولہ باری کی، تو یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے۔ یہ ہم نے ایک پیغام دیا ہے کہ اگر آپ اقدام نہیں کریں گے، پاکستانی طالبان کو وہاں سے حملے کرنے دیں گے تو اس کی قیمت چکانی پڑے گی، اور یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ دیکھیں جب سے ہم نے بارڈر کو بند کیا ہے 18 دن ہو گئے ہیں، تو افغانستان میں کچھ چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اور خاص طور پہ جو پاکستان سے چیزیں جا رہی ہیں، خوراک کی چیزیں ہیں، باقی چیزیں ہیں، اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، اور عام لوگ بھی اس کو فیل کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ قیمت جو ہے یہ بڑھانی پڑے گی، تاکہ ان کو احساس ہو کہ اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو آپ کو قیمت چکانی پڑے گی۔ ٹھیک ہے کہ بہت لینینسی آپ نے شو کر لی ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ قیمت بڑھانی پڑے گی اگر وہاں سے تعاون نہیں ہوتا ہے، تو ان کو یہ احساس دلانے سے بہت ضروری ہے۔ ایک بریک کے لیے جائیں گے، اس نوٹ پہ بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ شیخ صاحب، جس طریقے سے پہلے ابھی ڈسکشن میں بات ہو رہی تھی کہ جی وہاں سے حملے آتے ہیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جوابی کارروائی ہو جاتی ہے، ایک ریئیکٹیو میجر تو ضرور لیا جاتا ہے، لیکن سفارتی سطح پہ اٹھانے کی بات کی گئی کہ وہاں پہ آپ کو زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ ابھی پچھلے دنوں حامد کرزئی کا ایک اور انٹرویو انہوں نے ہندوستان ٹائمز کو دیا، انہوں نے کہا کہ جی امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر اسٹرائک کرے، وہاں پہ جو لوگ ملیٹنٹس چھپے ہوئے ان کو وہاں پہ نشانہ بنائے۔ اشرف غنی کے آنے کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید تھوڑی بہتری آ جائے گی، وہ بھی ہمیں ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ تو سفارتی سطح پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو گزارش کی نا، سفارتی تعلقات ہوتے ہیں دو ملکوں کے درمیان۔ اس ملک میں میرے خیال میں میرے جو ہیں ساتھی وہ اسی بات پہ زور ہے، میں جو سمجھ پایا ہوں یوسف زئی صاحب کا بھی، کہ وہاں پہ حکومت نام کی چیز نہیں ہے۔ وہ تو جو امریکہ کہے گا، اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کیوں۔ دیکھیے میں آپ کو تھوڑی سی بات، میں اتنا زیادہ اس پہ فورن افیئرس پہ اتنی زیادہ میرا کوئی ہے تو نہیں ہے، نظر نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں جو میں سیکھتا ہوں، میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو، آپ نے کچھ عرصے سے دیکھا ہوگا جب سے ہمارے یہاں آپریشن شروع ہوا تھا ضرب عضب کے نام سے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارہا یہ بات آتی رہی کہ ہم نے اپنے علاقے جو ہیں ان سے خالی کروا لیے۔ اب یہ کہاں سے اسٹرائک ہو رہا ہے، یہ انسرجنسی کیوں ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے؟ اور جب ہمارے ہاں سے نہیں ہو رہا اور سرحد پار سے ہو رہا ہے تو ہم ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھیں گے، اپنا بچاؤ کریں گے۔ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا، یا فوج نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ، اب میں چلیے کہہ ہی دیتا ہوں کہ 32 یا 33 یا 34 ممالک کی فوج ہے نیٹو کی،
اور کس سے میرے خیال میں 15 16 17 سال سے بیٹھے ہوئے وہاں پہ، وہ وہاں پہ وہ کچھ نہیں کر سکے جو ہماری فوج پاکستان نے اپنی ایبیلٹی سے. یہ نہ کیجیے گا کہ جنرل صاحب بیٹھے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ حقائق پہ مت، یہ حقیقت ہے جس کو میں تسلیم کر رہا ہوں، آپ کے پروگرام میں تسلیم کر رہا ہوں کہ یہ بات جی میں عرض کر رہا ہوں یہ سب لوگوں نے مل کے کیا نا. فوج حکومت نے کیا کیا؟ اب دیکھیں کوئی بھی آپریشن جو ہے بغیر فائنانسز کے نہیں ہو سکتا. حکومت نے بالکل اپنی جو ان کی بساتی کیا، جو ضروریات تھی وہ فوج کو فراہم کی، پوری کی. اب میں آپ کو میں بار بار یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ مار کھا جائیں گے. اب دیکھیں دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. رشیا جو آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھا، آج آپ کو ہیلی کاپٹرز دے رہا ہے، آپ کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، آپ کے قریب آنا چاہ رہا ہے، آپ کے سی پیک کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں وہ لوگ. اور سی پیک جو ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر کسی کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، ہر ملک کا اپنا انٹرسٹ ہے. چائنا کا اپنا انٹرسٹ ہے. پاکستان ریئلائزڈ کہ ہمیں اپنا قبلہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. نہیں آپ اپنے دروازے ساری دنیا پہ کھولیں. لیکن وہاں پہ جو خطے میں گریٹ گیم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر انڈیا کا انفلوئنس، امریکہ کا انفلوئنس، ایک اور بڑا پرابلم ہے، ایک پرابلم اور آئی ہے، تعلقات نہیں ہے وہاں، اپنے کا حکومت نہیں ہے، ڈس فنکشنل حکومت ہے. ایک پرابلم آپ کے پاس اور آئی ہے. ابھی آپ نے گوادر میں صرف شروع کی ہے کھدائی. میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو بہت سارے جو آپ پہلے کہہ رہے تھے نا اسلامی ممالک، مجھے کہنے دیجئے پھر، بہت سارے اسلامی ممالک جو آپ کہہ رہے تھے نا ہمارے اسلامی، میں نے تو کہا تھا کلیشے ہے نا، یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمارا اسلامی ملک، برادر ملک، تہذیب، تو یہ سارا کھل کے سامنے آ گیا نا، سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا نا کہ آپ کی ترقی میں اگر وہ آپ کے برادر ملک ہیں تو آپ ان کو خوش ہونا چاہیے. ایک سوال، مجھے پتا آپ بڑی کھل کے بات کرنے کے قائل ہیں لیکن آپ کرتے بھی ہیں، لیکن دیکھیں اب ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ بھارت کا انفلوئنس ہے، بھارت کی ایما پہ ڈیفنس منسٹر نے کل پھر سے کہہ دیا ہے، کروا رہا ہے. پھر ہمارے وزیر اعظم، ہم ترکی کا کیونکہ ذکر ہوا تھا، ترکی جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں بھارت سے تجارت کرنی ہے. ایک بات میں آپ کو اس میں بھی آپ کو، وہاں پہ بھی تو پھر میں آپ کو تھوڑی سی گزارش کر دوں، چونکہ آپ اس وقت جو ہے ترقی کی راستے پہ چلے ہیں، اور اگر یہاں پہ بھی اگر آپ کا راستہ رک جائے یا کہیں ڈسٹرکشن آ جائے گی تو پھر آپ ترقی نہیں کر پائیں گے. میں بہت دفعہ پہ کہہ چکا ہوں کہ ہمیں نہ تو خطرہ انڈیا سے ہے، نہ افغانستان سے ہے، نہ اور کسی برادر ملک سے. ہمارے اندر بڑے خطرات ہیں. ہمارے اپنے جو لوگ ہیں نا، جو ناسمجھ لوگ ہیں، جو الفاظ ادا کرنے سے پہلے سوچتے نہیں کہ ان الفاظ سے کہاں اور کیا اثرات مرتب ہوں گے. تو اس کے لیے جب بھی آپ اس پہ ڈسکشن کریں ان چیزوں پہ تو آپ کو تھوڑا بہت محتاط ہونا پڑے گا. دیکھیے پاکستان اب وہ 1965 والا پاکستان نہیں ہے، پاکستان 1971 والا پاکستان بھی نہیں ہے، پاکستان کارگل والا پاکستان بھی نہیں ہے. اب پاکستان جو ہے 2017 ہے اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے پاکستان انڈیا سے بہت آگے ہے. ٹیکنالوجی کون سی؟ نیوکلیر ٹیکنالوجی. میں آن ایئر کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن جو بات کی جاتی ہے نا کہ معیشت کی، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. وہ آپ بھی پنجابی سمجھتے، وہ کہتے ہیں نا جنہوں دے کردانے انہوں دے کملے بھی سیانے. تو مطلب اگر ہم فائنینشلی اپنے آپ کو دشمنی کیوں ہوگی لوگوں کی؟ جنرل صاحب جی، میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں جب تک ہم 3 جہتوں پر کام نہیں کریں گے یہ ذرا کام مشکل ہوگا. سب سے پہلی تو ہمیں جو اس علاقے میں جس کا میں عدم توازن کی بات کر رہا تھا، پاور کا جو فرق پڑ گیا، وہاں امریکہ، انڈیا، افغانستان انہوں نے ایک اپنا ایکا بنا لیا ہے اور ہم اس میں گھرے ہوئے ہیں. چائنا ہمارا بڑا اچھا دوست ہے، رشیا ہماری طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم ذرا سلو ہیں ان کی طرف جانے. میرا خیال یہ ہمیں اپنا کاؤنٹر بلاک بنانے کی ضرورت ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جس قسم کی یہ جنگ ہے، چاہے آپ اس کو لو انٹینسٹی کانفلکٹ کہیں، 4th 5th جنریشن وارفیئر کہیں، اس میں ڈیفینڈ کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کا جواب دینا ترکی با ترکی آسان ہوتا ہے. اب میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، اتنا میں کہنا چاہوں گا کہ دشمن جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہا ہے، جب تک اب وہی ان کے ساتھ نہیں کریں گے تو آپ کی بات چیت شروع نہیں ہو سکتی. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا ایکسپلائٹیبل میس آف پور پیپل ہے، ان کو جب تک آپ انصاف مہیا نہیں کریں گے، معاشی بھی اور معاشرتی بھی، ان کو جب تک آپ ایجوکیٹ نہیں کریں گے، میڈیکل فیسلٹیز نہیں دیں گے، ان کو آپ اکنامک اپرچونٹی نہیں دیں گے، یہ 3-4 چیزیں جب تک ان کے سامنے نہیں ہوں گی، وہ کوئی بھی ان کو کچھ چند پیسے دے کے استعمال کر لے. بات کی تھی کہ فوج نے علاقے کلیئر کرا دیے، یہاں سے آپریٹ اب وہ نہیں کرے، افغانستان سے کرے، لیکن مسئلہ یہ کہ لوگ تو آپ مطلب یہ کہ لوگ ہمارے ہی ہیں، ان کے تانے بانے اور لوگوں کے ہاتھ میں ہیں. اوورآل ایک تھوڑا سا سچویشن، ان تینوں چیزوں کو جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور یہ اس بات